بسم الله الرحمن الرحيم ثاني في خاص صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ زینت بیگم بنت حسین جو کے روح کو ایصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن اسی سورہ میں واضح کر دیا کہ کون نقصان میں نہیں ہے. اسی سورہ میں کہ عمل صالح انجام دے رہا ہو اور صبر کر رہا ہو، حق کے پیغام کو پہنچا رہا ہو، تمام چیزیں اس سورہ میں واضح کر دیا کہ انسان اس دنیا میں خسارے میں ہے. لیکن جو ہے اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ انسان خسارے میں نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ بس یہی عبادت ہے کہ نماز یا روزہ یا دیگر زکوٰۃ یا حج، بلکہ جو ہے وہ تمام امور کی جو رضائے پروردگار کے لیے انجام دیا جائے تو وہ عبادت ہے رضائے پروردگار کے لیے. اسی لیے جب کسی نے سوال کیا مولا علی سے، اور مولا علی جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہونے ہی والے تھے، تو اب اس نے جو ہے ایسا سوال کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ وقت لگے گا نا کہ اسلام جو ہے نا کیا کہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، بندہ جو ہے کیا کرے. تو بس جو ہے 2 جملے میں مولا علی نے کہہ دیا اس سلسلے جو سوال کیا اسلام کے سلسلے سے. تو امام نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرے اور مخلوق کی خدمت کرے، بس اسی چیز میں جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات یہ نہیں کہا مومن کی ہے نا، یعنی اس کے دل میں جو درد خلق خدا ہو تو یہ نہیں ہے کہا کہ مومن ہو، یا یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو، یعنی مخلوق، یعنی جتنے بھی سب مخلوق، یعنی حیوان ہے سب ہے نا، حیوان بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، اس میں پانی نہیں ڈالو ہے، اسے بھی ہرا رکھو، حیوان ہے، پرندے ہیں، تو تمام چیزیں جو ہے وہ آ گئی کہ وہ جو ہے نا خالق مخلوق خدا کی خدمت کرے. یہ چیزیں تمام چیزیں ہیں. یا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا تو بعض صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بہت نیک ہے، بہت جو ہے نا نیک ہے، اور یہ جو ہے جنت میں جائے گا اس طریقے سے. تو رسول دیکھیے وہ اپنے حساب سے وہ پیش کر رہے تھے نا، کہا کہ بہت نیک ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کتنا نیک؟ کہا اے اللہ کے رسول نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے نا، وقت پہ ہے نا تمام امور جو ہے وہ انجام دیتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اپنے گھر میں کیسا ہے، اپنے گھر میں کیسا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ان تمام چیزوں کو انجام دے رہا ہے لیکن اگر گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا ہے نا، گھر میں جو ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ رسول اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ نیک نہیں ہے. یہ تو ہم آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی نیک اسی طریقے سے اس کے دل میں یا تمام جو فرض ہے جو واجبات ہے تو انسان اسے ادا کر رہا ہو. تو بہرحال یہ زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اشارہ ثواب کی مجلس ہے نا، لہٰذا موت کا ذکر کر دیا جائے. اچھا ہماری قوم جو ہے وہ موت سے گھبراتی نہیں ہے، موت کا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ.
آپ تو موت سے کوئی گھبراتا نہیں ہے اپنے، مثلاً اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں گھبراتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ذکر کرو تو گھبرا جائے گا، گھبراتا کوئی نہیں. تو بہرحال رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی، یعنی موت جو معین ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کس وقت کب موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہیں لے کر چلا جائے. لہذا جو شخص جو ہے آمادہ رہے گا موت کے لیے وہ پشیمان نہیں ہوگا، اور جو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرے گا تو پھر وہ جو ہے پشیمان ہوگا. پشیمان ظاہر سی بات ہے کہ پھر پشیمان جو ہے وقت میں جو کرنا تھا، مثلا جوانی میں جو کرنا چاہیے نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے تو اب کیا ہوا، اب سوچ رہے کاش کہ ہم نے یہ جوانی میں کر لیا ہوتا. یہی تو پشیمان. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو کہا کہ معلوم نہیں، یعنی انتظار کرتا ہے انسان. تو دیکھیے ایک چیز تو معلوم ہے، لیکن موت کب آ جائے گی یہ معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی. چلتے چلتے ہو سکتا ہے موت آ جائے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کھانا کھا رہے وہی لقمہ پھنس جائے، وہی موت کا سبب بن جائے نا، معلوم نہیں. تو ایک تو انسان انتظار کرتا ہے کہ معلوم ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. مثلا جو ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، اب اس نے مہمان نے یہ کہہ دیا کہ مثلا ہم جو ہے آج 8 بجے آ جائیں گے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے مہمان 8 بجے آئے گا. تو اب کیا کریں گے، آپ جو ہے گھر میں صاف صفائی یعنی چادر وغیرہ لگا دیں گے، خود بھی کہیں بھی ہوں گے، بہرحال جو ہے وہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، وقت پہ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان نے وقت معین کر دیا ہے، تو پہلے سے جو ہے اہتمام کریں گے. لیکن جو ہے ایک مہمان ہے کہ جس نے جو ہے وقت معین نہیں کیا. مثلا اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے 8 بجے آئیں گے، بس آج منڈے ہے نا، کہہ دیا ہے نا کہ مثلا جو ہے سوموار کو ہم جو ہے منڈے کے دن جو ہے دن میں کسی وقت بھی ہم آ جائیں گے، بس ٹائم دے دیا لیکن وقت معین نہیں کیا. یعنی آج کے دن جو ہے کہہ دیا کہ ہم کسی وقت بھی آ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلوم ہے کسی وقت بھی آ جائے گا، تو انسان جو ہے اسی طریقے سے اہتمام کرے گا. لیکن جو ہے اگر اہتمام نہیں کیا اب معلوم یہ ہوا کہ آج تو آئے گا، کسی وقت بھی آئے گا، اور پھر مہمان آ جائے تو اب کیا ہوگا، اسے پشیمانی ہوگی. واضح ہوئی بات کہ نہیں ہے نا، پشیمانی ہوگی. پھر ہے نا جب آ گیا تو جلدی یہ کرو، بسکٹ لاؤ، دودھ لاؤ، ہے نا چائے کا اہتمام کرو، تو پھر جو ہے پشیمان ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ وقت جو ہے معین نہیں ہے کب جو ہے موت آ جائے. لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی سے آمادہ رکھے. اور یہ جو موت کا سفر ہے بہت طولانی سفر ہے، بہت طولانی. ہم تو اس دنیا میں مثلا جو ہے ایک چیز کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، کتنی کوشش کرتا ہے انسان جو ہے گھر کے لیے، ایک فلیٹ کے لیے جد و جہد ہے. لہٰذا اسی طریقے سے چاہیے کہ وہاں بھی یعنی جنت میں جو اس کا گھر ہے کوشش کرے، یہ نہ کرے ایک ہی گھر ہے، کوشش کرے زیادہ ہے. تو طولانی سفر ہے، سفر اللہ کی جو موت کا ہے طولانی سفر ہے. لہٰذا جو ہے اسی طریقے سے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے. اگر جو ہے مثلا کہیں قریب جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو کیا کریں گے آپ، کہیں قریب میں جانا ہے تو کچھ پیسہ وغیرہ رکھ لیا 100-200، اور جو ہے کارڈ وغیرہ اسے رکھ لیا ہے نا، موبائل جیب میں رکھ لیا، بس ہو گیا، کافی ہو گیا ہے نا. اس لیے کہ قریب میں جانا ہے، کہیں یہیں بامبے وغیرہ کہیں جانا ہے تو صبح کو جانا ہے، دوپہر تک واپس آ جائیں گے، تو معمولی سامان جو ہے رکھ لیا، شام کو یہ مختصر سفر ہے، جانا ہے اور آنا ہے. اور اگر طولانی سفر ہو، مثلا یو پی جانا ہے، تو اب کیا کریں گے کہ مثلا یہ کہیں گے بھائی شدید گرمی ہے، لہٰذا گرمی کا لباس ہو، طویل سفر ہے، لہٰذا جو ہے اسی حساب سے دوا وغیرہ بھی 1 مہینے کا رکھ لے، 1 مہینہ جو ہے رہنا ہے، اور دیگر جو ہے ضروریات ہے، تو اسی حساب سے انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سفر اللہ ہے یہ بہت طولانی ہے، معلوم نہیں تو اللہ ہی جانتا ہے کب ختم ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو آواز صاف پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں، ہم بھی سنتے ہیں کبھی کبھی تو آواز صاف نہیں آتی، اسی لیے پوچھ رہے ہیں، یا بند کرا دے اگر نہیں جا رہی.
ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ تو موت کا سفر ہے نا، موت کا سفر طولانی ہے، لہٰذا انسان کو اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھیں جب تک جسم میں روح ہے تو پھر جو ہے زندوں سے رشتہ جڑا ہے، اور روح نکل گئی تو جو زندہ ہے ان سے رشتہ جو ہے نا، روحی رشتہ وہ الگ چیز ہے، رشتہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، اسے جو ہے اس آبادی میں پہنچا دیا جائے کہ جہاں مردے رہتے ہیں۔ جب تک زندہ ہے تو وہ جو ہے زندوں کی آبادی میں رہتا ہے، یہاں ادھر روح نکلے تو پھر یہ ہے کہ اب اسے جو ہے اس کی بستی میں پہنچا دو، یعنی جہاں مرحومین ہے اس کی بستی میں پہنچا دو۔ اسی لیے حکم ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی کرو، یعنی دیر نہ کرو۔ دیکھیں اب کوئی مصلحت وغیرہ ہے تو وہ الگ چیز ہے نا، وہ الگ بات ہے نا، کسی کے انتظار ہے، کوئی مصلحت ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو، یعنی جتنی جلدی ہو سکے اسے جو ہے اس کی بستی جو ہے وہاں پہ پہنچا دو، کوئی وجہ ہو وہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، لیکن جو ہے ہر کام میں جلدی نہیں، ہر کام میں جو ہے جلدی نہیں ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے نا کام میں جلدی کرے گا تو پھر وہ جو ہے پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور اگر جو ہے جلدی نہیں کرے گا تو پھر وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ اور خود معصومین نے فرمایا کہ جلدی جو ہے یہ شیطان کی عادتوں میں سے ہے، جلدی کام کرنا شیطان کی عادتوں میں سے ہے، اور جلدی نہ کرنا یہ جو ہے اللہ کے صفات میں سے ہے کہ نہیں۔ دیکھیں آپ انسان جو ہے نا کتنے گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا روزی بند کر دیا اس کے اوپر؟ نہیں بند کیا نا، روزی تو بنے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں لیکن روزی نہیں بند کیا۔ تو یہ جو ہے یعنی اللہ کے صفات میں سے ہے کہ انسان جو ہے جلدی نہ کرے، لیکن بعض عمل ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے، جلدی کرے، وقت شناس ہو، یعنی وقت پہ نہ زیادہ تاخیر کر دے نہ بہت زیادہ جلدی کر دے۔ اب جلدی مثلا جو ہے خود رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر لڑکی اس قابل ہو گئی ہے، شادی کرنے لائق، بلوغ کے منزل تک پہنچ گئی ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پھر جلدی اس کی شادی کرو، یعنی جلدی جو ہے شادی کرنا یہ جو ہے رسول اسلام اہل بیت کو پسند ہے کہ پھر جو ہے جلدی کرو۔ یا مثلا جو ہے کسی سے قرض لیا ہے تو پھر ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، ہے نا۔ دیکھیں قرض صرف پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ کا بھی قرض ہے، اللہ کا قرض، نماز آیت نہیں پڑھا اللہ کا قرض ہے جلدی کرو، ہے نماز چھوٹ گئی ہے نا، قضا ہو گئی تو یہ اللہ کا قرض ہے نا کہ نماز پڑھو، اگر جو ہے روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوٹ گیا تو پھر یہ جو ہے اللہ کا قرض ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے۔ یا مثلا جو ہے دیگر امور یا خمس ہے نا، مثلا جو ہے ادا نہیں کیا تو اگرچہ وہ قسطوں میں صحیح پھر اسے جو ہے ادا کرے، یہ جو ہے اللہ کا قرض ہے۔ تو صرف جو ہے یہ قرض نہیں ہے کہ مثلا صرف دنیاوی، یعنی جتنے بھی قرض ہو اس کے اوپر فرض ہے، تو پھر فرمایا کہ جلدی کرو، قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ یہ کبھی نہیں سوچنا مثلا انسان یہ سوچے کہ یہ جو ہے فاسق اور کافر ہے، مثلا جو ہے اس سے قرض لیا ہے تو اب ضرورت کیا ہے دینے کا، ارے یہ تو کافر ہے۔ نہیں، اگرچہ فاسق یا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر ادا نہیں کیا تو پھر روز قیامت جو ہے وہ آپ کے دامن کو پکڑے گا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بہت نیکیاں کر کے گئے تھے، بہت نیکیاں کر کے، اور سوچا کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، معلوم ہوا کہ چند درہم کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے جو ہے جو آپ کی نیکیاں ہیں اس کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ پڑھیے سروا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فرمایا کہ عمل انجام دینے میں جلدی کرو، ہے نا۔ مثلا نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے تو پڑھنے میں جلدی کرو، یعنی انسان کو وقت شناس ہونا چاہیے، یعنی وہی انسان جو ہے
کامیاب ہے کہ جو وقت شناس ہو، یعنی وقت پہ کام کرے اور وقت کی جو ہے وہ قدر کرے، ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کسی نے کہ یہ وقت جو ہے دو دھاردار تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت جو ہے یہ بہرحال آج کل تو تقیہ کلام ہے نا، تقیہ کلام ہے آج کل تو، ہے نا۔ اگر کسی سے بھی سوال کریے کہ مسجد میں کیوں نہیں آتے تو کہا کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کے لیے نہ کوئی درہم دیا، نہ پیسہ دیا، نہ کچھ خرچ کیا، کچھ بھی نہیں، کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو جب ہم اسلام کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہیں تو خون کیا دیں گے؟ پڑھیے صلوات محمد والے، ہے نا۔ تو وقت جو ہے نا، وقت ایسا ہے کہ یہ جو ہے ایک تقیہ کلام ہے، اور سب سے زیادہ اگر آپ غور کریں، ہے نا، غور کریں۔ ابھی چین کا کچھ آیا تھا، ہم دیکھ رہے تھے لیکن توجہ نہیں دی، اس لیے نہیں کہ کئی ہزار سال کا جو ہے اسی میں واٹس ایپ یہ سب میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو انسان ہے نا وقت کو اگر ضائع کر رہا ہے تو یہی ہے۔ فیس بک ہے، نیٹ ہے نا، واٹس ایپ ہے، موبائل کہہ لیجیے، ہے نا، یہ جو ہے ٹی وی ہے، یعنی اگر انسان غور کرے تو سب سے زیادہ جو ہے وقت اسی پہ ضائع کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں بھی یہ تو ہے نا رجگا جو ہے یہ عمومی ہو گیا ہے نا۔ رجگا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پرانے سمجھیں گے نا، رجگا کہتے ہیں رات بھر جاگنے کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ تو مثلاً جو ہے ایک ہے نا عمومی چیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ سنیے، بات بہت دقیق ہے، اگر جو ہے کسی مسلمان نوجوان کے پاس اگر آپ 12 بجے یا 1 بجے رات میں یا 2 بجے فون کیجئے تو پہلے ہی بیل پہ اٹھا لے گا، اور اگر دن میں 9-10 بجے کریے تو نہیں اٹھائے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، نہیں اٹھائے، سو رہا ہے تو کہاں سے اٹھائے۔ تو بہرحال یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ وقت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے انسان ہے اس میں جو ہے الجھا ہوا ہے، کس قدر الجھا ہوا ہے کہ مثلا جو ہے کوئی چیز بھیج دیا، اب انتظار کر رہا ہے نا، ادھر سے داد و تحسین آئے، لائک ہو، انتظار کر رہا ہے نا، اب لگا ہوا ہے نا، اب ڈالنے کے بعد جو ہے لگا ہوا ہے کہ لوگ داد و تحسین دے۔ اس قدر جو ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے جنون کی کیفیت ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ سامنے چائے آ کر رکھیے، خبر ہی نہیں، ہے نا، دسترخوان لگ گیا، خبر ہی نہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے، اسے جو ہے خبر ہی نہیں۔ اگر کوئی روک دے یا ٹوک دے پھر گھر میں جو ہے ایک ہنگامہ ہو جائے گا، گھر میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مختصر کر دے رہے، اس کو بھی دوسری طرف جا رہے ہیں، سست پڑ گئے آپ بھی نا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اگر آپ جو ہے اندازہ لگائیں، دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جیسا کہ خود ایک دانشمند نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ہیرے، کسی نے کہا جواہرات، کسی نے کہا سونا، ہے نا، اپنے حساب سے ذہن کے مطابق جو ہے سب نے بتایا یہ چیز قیمتی، یہ چیز، لیکن وہ دانشمند اس بات سے راضی نہیں ہوا، نے کہا کہ نہیں، دیکھو اگر سب سے کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ وقت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اس طریقے سے انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارے کی جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، اسی طریقے سے کچھ بھی ہو بغیر نظام کے آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثلا جو ہے اگر یہ کہیں کہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ ہی تو وہ دینے والا ہے، اللہ ہی تو پورا کرے گا، اب آپ کہیں کہ کیا ضرورت ہے ہم دعا کریں؟ اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، وہی دیتا ہے، لہٰذا ہم دعا نہیں کریں گے، نہیں، یعنی جو نظام ہے اس طریقے سے آپ کو آنا ہے، اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ مثلاً اگر رزق کے لیے دعا کرو، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے لیے اگر دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو،
وہ رزق جو ہے ادھر ہی سے آتا ہے، بارش ہے، شمس ہے، قمر ہے، یہ تمام چیزیں زمین پہ پڑتی، تو معلوم ہوا کہ ایک جو ہے نظام ہے۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے بعد جو موت ہے نا، تو اس کے لیے بھی معین ہے نا کہ ایسا ہی نہیں آپ جو ہے نا آپ دفن کر دیں گے، اس کے لیے بھی ایک نظام ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہے نا میت کو غسل دیا جائے گا، کس طریقے سے جو ہے کفن پہنایا جائے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ جو ہے ایک نظام ہے، یعنی اسلام میں، دین میں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے وہ فرمایا کہ وہ نظام، وہ سسٹم سے جب آگے بڑھو گے تبھی جو ہے کامیابی ہوگی۔ اور اگر یہ نظام جو کلچر ہے، پھر دیکھیے کی بات سن لیجیے، یاد آ گئی کہ اگر کوئی شخص کسی ملک پہ قبضہ کر دے تو شخص جو ہے وہ قبضے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر جو ہے کسی ملک کے کلچر پہ قبضہ کر لے تو شخصیت مر جاتی ہے۔ یہ بہت دقیق بات ہے، اور یہ سلوات تو بتایا کس طریقے سے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد جو ہے نا دوسری دنیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ لیکن جو ہے یہ دنیا ہے، اس کے بعد جو دنیا ہے نا، یہ فرق نہیں ہے، ایک جو ہے ورق کے دو رخ ہیں، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، رسول اسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے، وہ کامل ایمان پہ مرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ جو ہے اتنی بڑی دولت ہے محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، جب قبر میں پہنچے گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا کائنات سے کہ اے علی، دیکھیے جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے جس طریقے سے درخت سے پتا گر جاتا ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، جب ہم گزر رہے تھے عالم ارواح میں تو تمام روحیں موجود تھیں، اور وہ روحیں کہ جن کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، تو جب ہم گزرے تو پھر ہم نے جو ہے ان کے لیے استغفار کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو علی کا محب ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے رسول اسلام بھی استغفار کرتے ہیں اور خود بھی وہ استغفار کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ نعمت جو ہے ایسی ہے کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے، ہے نا۔ آج کل کا زمانہ تو ایسے ہی خراب ہے، آج کل کا آخری دور کے لیے بھی معصومین نے فرمایا کہ آخری دور جو ہے ایسا ہوگا کہ سوؤ گے مومن اور معلوم نہیں اٹھو گے بھی تو مومن رہو گے یا نہیں رہو گے، ہے نا۔ صبح جو ہے نا صاحب ایمان ہو گئے اور شام تک معلوم نہیں ہے نا کہ ایمان پہ باقی رہو گے، یعنی صبح کے جو ہے مومن رہو گے اور شام کے کافر ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے، نا۔ ہر وقت جو ہے انسان کو دعا کرنی چاہیے نا۔ ایک لمحے میں ہے نا معلوم ہوا کہ کوئی بھی شرعی بیان کیا اور معلوم ہوا کہ ایک لمحے میں جو ہے آپ دیکھیے ہے نا کہ آیا تھا کچھ اور اٹھا تو کچھ اور۔ یہ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ، ایک لمحے میں جو ہے نا عاقبت کا خراب ہو جائے نا معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں۔ اسی لیے خود امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گفتگو کرے تو یہ دیکھنا کہ وہ اللہ اور رسول اور اہل بیت اور قرآن کی گفتگو کر رہا ہے یا نہیں ہے۔
اور اگر جو ہے اللہ اور رسول اور اہل بیت کی گفتگو نہیں کر رہا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو پھر اگر تم اس کی بات سنو گے تو پھر ایسا ہے کہ تم جو ہے شیطان کے غلام ہو. یعنی جو جس کی بات سنتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اگر جو ہے اہل بیت اور معصوم اور قرآن اور اللہ کی گفتگو نہ ہو، معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اگر سن رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا غلام ہے، یعنی شیطان کا جو ہے وہ غلام ہے. تو ایک چیز تو واضح ہو گئی نا کہ ہمیں جو ہے تمام چیزوں میں، محفل ہو، مجلس ہو، دیگر چیزیں تمام چیزیں ہوں، تو ہمیں جو ہے یہ بھی ذہن پہ رکھنا ہے کہ آیا یہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی بات کر رہا ہے کہ سب ایسے ہی پڑھیے صلوات محمد والے. تو سمیٹ دے کہ پھیلا دے؟ پڑھیے صلوات محمد والے. تو کب عاقبت خراب ہو جائے معلوم نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں تاریخ اسلام میں جو ہے بھرا ہوا ہے تاریخ اسلام میں کہ بہت سے ایسے تھے کہ مومن اور بعد میں جو ہے کافر ہو گئے، کافر تھے آخری وقت جو ہے نا وہ صاحب ایمان ہو گئے ہے نا. آخری وقت صاحب بہت سے ایسا ملا کہ باپ جو ہے وہ کفر کا مجسمہ، بیٹا صاحب ایمان. اور معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو ہے نا باپ ہے تو بیٹا صاحب ایمان، بیٹا ہے تو باپ صاحب ایمان. ملے گا تاریخ میں نا، لیکن بچوں کے لیے رہ جائے گا، صرف ہوے میں بات اڑے گی. دلیل دے دیں تو ایک واقعہ یا مثلا کون ہے کہ نہیں جانتا؟ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ کون مسلمان نہیں جانتا ابو جہل کو؟ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کیا تھا؟ مجسمہ کفر. رسول اسلام کو اذیت پہنچاتا تھا، وجڑی وغیرہ پھینکتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا. مجسمہ کفر ابو جہل. لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نام تھا، اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا، یہ جو ہے صاحب ایمان. باپ دیکھے مجسمہ کفر ہے اور بیٹا جو ہے وہ صاحب ایمان، اکرمہ نام تھا ہے نا. اور حدیثوں میں بھی ذکر ہے، یہاں تک کہ خود رسول اسلام اکثر اصحاب سے کہتے تھے کہ دیکھو جب اکرمہ ہمارے درمیان موجود ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا. کیوں؟ باپ کا ذکر کرو گے تو پیدری رشتہ ہے، جب ذکر کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی ہے نا، اسے جو ہے شرمندگی ہوگی. لہٰذا جو ہے جب اکرمہ موجود ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا ہے. یعنی رسول اسلام جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مومن کسی مومن کو شرمندہ نہ کرے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں ابو عامر، یہ جو ہے نا بہت پہلے جو یہودی اپنا جو ہے رسالت، جب رسول اسلام مبعوث نہیں ہوئے تھے تو بڑا تبلیغ وغیرہ اور ان کے علم کے بارے میں گفتگو کرتا تھا. لیکن اس نے کہا کہ جنگ احد میں سب سے پہلے تیر ہم ہی نے چلایا رسول اسلام کی طرف. لیکن انہی کا بیٹا حنظلہ کہتے ہیں نا، یعنی جو اسے ملائکہ نے غسل دیا. یعنی شہید سالس وغیرہ لکھتے ہیں کہ جب شہید ہو گئے تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہے جسم پہ ایک پانی کے مانند جو ہے بہہ رہا، جس طریقے آنسو سے لکیر وغیرہ بہتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہہ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بیٹا جو ہے کس منزل پہ اور باپ جو ہے کس منزل پہ. تو مختصر یہی ہے کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے. لہٰذا ہر وقت جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت ہے وہ ہمارے دل سے نکلنے نہ پائے. یعنی بہت سے انسان جو ہے ایسے ہیں کہ شک اور شبہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے، بس آخری سن لیجئے ہے نا، پہلے سنا چکے، سن لیجئے بس اسی کی بات کہ بہت سے تھے نا، بہت سے تھے جنگ نہروان میں تھے. جنگ نہروان میں جو کہہ دیا کہ کاش کے ہم بال ہوتے ہیں نا، بہت سے ہر موقع پہ تھے. یہاں تک کہ جب جنگ خیبر سے مولا کائنات واپس آ رہے تھے تو ساتھ بہت دقیق بات، بس آخری سن لیجئے اسی کو ہے نا، کہ ایک شخص تھا لیکن مولا کائنات کے ساتھ تھا، اٹھنا بیٹھا جنگ سے واپس آ رہا ہے مولا کائنات کے ساتھ، لیکن جو ہے اب اس کے ذہن میں شک ہے
اب وہ جو ہے سوچ رہا ہے کہ آیا جو ہے مولا علی حق پہ ہیں کہ سامنے والا حق پہ ہے نا. اب یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ذہن میں سوچ رہا ہے، لیکن جو ہے اس نے امام سے نہیں کہا ہے نا، امام ہے نا، امامت تو کہتے ہیں اسے. اب جو ہے یہ ذہن میں سوچ رہا ہے، یہاں تک کہ مولا علی ایک جگہ گزر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ایک جگہ رکے اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ سامنے نہر ہے. تو مولا علی نے اس سے یہ کہا ہے نا، ابو نصر نام تھا ذہن میں تو اس سے کہا کہ اے ابو نصر دیکھو ابھی ہمیں جو ہے دریا عبور کرنا ہے، دریا کے ادھر جانا ہے، لہٰذا جو ہے تم جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے آواز دو، ایک مچھلی کو آواز دو، وہ نکلے گی. لہٰذا تم اس مچھلی سے یہ پوچھنا کہ پانی میں کہاں گہرائی زیادہ ہے کہاں کم ہے، اس لیے کہ لشکر عبور کرے گا، ایسا نہ ہو گہرائی زیادہ ہو نہ لشکر ڈوب جائے. لہٰذا جو ہے جاؤ، جانے کے بعد آواز دو، ایک مچھلی باہر نکلے گی اور پھر اس سے پوچھنا کہاں گہرائی زیادہ ہے کہاں کم ہے. تو ابو نصر آئے اور آنے کے بعد ابو نصر نے آواز دی لیکن کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی. پھر جو ہے دوڑتے ہوئے آئے، کہا مولا ہم نے آواز دی کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی. کہا ایسے تھوڑی نکلے گی، ہمارا نام لے کر آواز دو. اب جو ہے یہ گئے اور جانے کے بعد مولا علی کا نام لیا تو تمام مچھلیاں باہر نکل آئی. تمام مچھلیاں باہر نکل آئی. اب پھر دوڑتے ہوئے آئے، مولا ہم نے آواز دیا ہے تو سب سمندر کی مچھلی جو ہے باہر آ گئی، منہ نکال دیا، کس سے پوچھے. تو پھر مولا نے کہا کہ اچھا جاؤ، اور پھر جو ہے 70 نسل بتا دیا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن، اس طریقے سے بتایا. کہا جاؤ اور جانے کے بعد آواز دو. اب ابو نصر آیا اور آنے کے بعد اس نے آواز دی، 70 نسل بتا دیا مولا علی نے، فلاں بن فلاں بن. تو ایک مچھلی دہاڑتے ہوئے نکلی باہر اور پروردگار نے زبان دیا. اس مچھلی نے کہا اے ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا، جو 70 نسلوں کو جانتا ہوگا وہ دریا کے گہرائی کو نہ جانتا ہوگا. پڑھیے صلوات محمد والے. تو جو 70 نسل کو اچھا صلوات نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، ہمارا اندر سینہ چوڑا رکھ اور پڑھیں، لیکن پڑھیں گے نہیں بس، ہے نا وعدہ ایک صلوات. تو سب خواہشات ہر ایک کو ہوتا ہے، وہ الگ وہ اسے کہتے ہیں نا بیوی خوش ہو جائے، بیوی کی دعا، ارے کچھ کرو پھر تو کہو بیوی خوش ہو جائے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو بہرحال کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو شہید اس دنیا میں جاتا ہے. خود مولا علی نے فرمایا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں ہے، برزخ کے لیے آمادہ ہو جانا. باقی اہل بیت نے کہا ہم تمہاری شفاعت کریں گے. اہل بیت نے کہا ہم تمہاری شفاعت کریں گے. ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے کتنے مصائب ہوئے، یہاں تک کہ انسان تو جانے دیجیے جانور بھی برداشت نہ کر سکا، حیوان بھی برداشت نہ کر سکا کہ جب حلم الناسی سننے کی صدا استغاثہ بلند کیا، خیمے سے رونے کی آواز آئی. امام حسین در خیمہ پہ آئے. کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ کہا نہیں. بھیا جب سے آپ نے سزائے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے. امام حسین نے کہا کہ بہن جناب رباب نے علی اصغر کو دی، میدان میں لے کر آئے، حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر شہید ہوئے. اب جب در خیمہ پہ آئے تو امام حسین نے ایک فقرہ کہا کہ رباب میں تم سے شرمندہ ہوں. اب جب رباب نے دیکھا تو جناب رباب نے کہا کہ آقا آپ میرے ایمان کا امتحان نہ لیجیے، ایک علی اصغر کیا، کئی علی اصغر ہوتے تو ہم قربان کر دیتے. ہاں عزیزان محترم جناب رباب کے جو ایک بیٹا کربلا میں سو گیا اور ایک بیٹی زندان شام میں قید خانے میں. بس یہ فقرہ تاریخ کا یا آپ اندازہ لگائیں اس کی کتنی مصیبت کی حیوان برداشت نہ کر سکا. روایت میں یہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے، اصحاب بنی ہاشم شہید ہو گئے، تو جناب عباس کا جو گھوڑا تھا نا مرتجل، جو گھوڑا تھا اسے جو ہے یزید نے لے لیا. تمام تبرکات لوٹ لیے گئے اور یزید نے اسے لے لیا.
اور یزید جو ہے یہ بہت چاہتا تھا کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے، لیکن گھوڑا جو ہے سواری قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے اس گھوڑے کو استبل میں رکھ دیا اور ایک شخص کو معین کر دیا کہ دیکھ بھال کرے۔ اور جناب سکینہ قید خانے میں، یہاں تک کہ ایک دن قید خانے کا دروازہ کھلا اور ادھر جو ہے جو معین تھا یزید کی طرف سے، وہ اس گھوڑے کو لے کر، مرتضی جناب عباس کے گھوڑے کو لے کر وہ نکلا قید خانے سے، جو استبل تھا نکلا قید خانے کی طرف سے۔ جب قید خانے کی طرف سے گزر رہا تھا، جناب سکینہ کی نظر پڑی، یہ میرے چچا عباس کا گھوڑا ہے، تو وہیں سے آواز دیتی ہیں، اے چچا کے گھوڑے، جب میرے چچا کے پاس جانا تو سلام کہنا، کہہ دینا کہ میں قید خانے شام میں ہوں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب قید خانے کے دروازے کے قریب وہ گھوڑا پہنچ گیا، اب رک گیا، اب وہ شخص جو ہے چاہتا ہے گھوڑے کو آگے بڑھائیں، لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ جناب سکینہ فریاد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، یہاں تک کہ قریب آئی اور آنے کے بعد جو ہے گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا اور کانوں میں بیان کرنے لگی ہیں کہ تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ گھوڑا یہ ذوالجناح جو ہے نا رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر جو لوگوں نے جدا کیا، جناب سکینہ قید خانے میں آ گئی، لیکن جناب سکینہ فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، جب تک، بس آخری فکرہ، جب تک جناب سکینہ کے فریاد کی آواز آتی رہی، ذوالجناح وہیں گھوڑا کھڑا تھا، ایک قدم نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ جب آواز منقطع ہو گئی، جناب سکینہ کی آواز جب نہ آئی، اب جو ہے جب لوگوں نے کوشش کی آگے بڑھے تو آگے گھوڑا نہیں بڑھا، پھر واپس استبل میں آیا۔ اب تاریخ میں یہ ہے، بس آخری فکرہ، تاریخ میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ صرف 3 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حیوان جو ہے اہل بیت کو مصائب کو برداشت نہ کر سکا، ہائے زینب نے کیسے یہ دیکھا ہوگا، میرا ماں جایا ہے، شمر کا کند خنجر، حسین کا سلطان من قلب پروردگار جگت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما، پروردگار مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سن کو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، میں ان کے عوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات اخلاص پر کر مرحومہ زینت بیگم بنت حسین جو کے روح کو اصال فرما دو، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا احباب اللہ علی الارواح التي حلت بفنائك لك مني سلام الله عبد ما بقيت بقي الليل والنهار فلا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم والسلام على الحسن وعلى ابن الحسن وعلى اولاد الحسن وعلى اصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا وین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشمس، السلام علیکم یا نساء النفس، السلام علیکم المدفون بعرضۃ، السلام علیکم یا عشیۃ صبارک ولی اللہ سلطان بالحسن علی بن السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔